اس بات کو سمجھیں گے کہ آج کا یہ دن ہمارے آپ کے لیے ایک یادگار ہے، ایک یادگار کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، اس دن کو گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے، اور اس دن کو ڈیموکریسی ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے سب کے واسطے یہ چیز بتلا رہا ہے کہ یہ ہندوستان میں بہت پہلے سے نہیں بلکہ کچھ دنوں پہلے سے اس کو منایا جانے لگا ہے، اور یہ 15 اگست اور 26 جنوری کی پشت پر ہندوستان کی ایک لمبی تاریخ ہے، جس لمبی تاریخ کو دہرانے کے اور اس کو بیان کرنے کے موقع پر ہماری نسلوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس وقت بے نام و نشان ہو جاتی ہے جب قوم اپنی ماضی سے کٹ جاتی ہے۔ اگر قوم کو اور انسانوں کو اپنے پروجوں اور اپنے پرکھوں اور اپنے بزرگوں کو پہچاننا قوم بھول جاتی ہے تو وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے اور وہ بے نام و نشان ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بے نام و نشان ہو جاتی ہے بلکہ اس جگہ اس ملک میں وہ قوم اجنبی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یہ سارے نتائج اور منفی نتائج سامنے آتے ہیں اس وقت کہ جب قوم اپنی ماضی سے کٹ جاتی ہے اور اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے یا بھلا دی جاتی ہے۔ تو آج کا دن ہمارے آپ کے واسطے پیمانہ بیان کرنے کا دن ہے کہ آج کا دن جو منایا جا رہا ہے، یہ لال قلعے پر جو ترنگا پھہرایا جا رہا ہے، تمام سرکاری غیر سرکاری اور منظور شدہ غیر منظور شدہ تعلیمی اداروں اور بہت سارے سرکاری دفاتر پر جو آج یہ ترنگا جھنڈا لہرا رہا ہے، اس کی علامت کو بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو آخر کیوں اور اس کی پشت پر کیا تاریخ ہے اور اس کی ملک پشت پر ہندوستان کے اندر کیا چیز وجود میں آئی کہ آج اس کو اتنی خوشی کے ساتھ منانے پر ہم لوگ مجبور ہیں۔ حدود شرع کو باقی رکھتے ہوئے ہمیں خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی مذاہب کا نہیں اور سب اس میں برابر کے شریک ہیں، لیکن میں اس دن کے بارے میں ہمیشہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ متوجہ کرنے کے لیے اس کے پس منظر میں 2-4 باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ذہن سے یہ بات ختم ہو کہ یہ 26 جنوری، یہ 15 اگست یہ لیڈروں کے بیان کرنے کا دن ہے، یہ دنیا والوں کے بیان کرنے کا دن ہے، یہ سیاسی لوگوں کی بیان بازی کرنے کا دن ہے، یہ مدارس میں اسکولوں میں یا کہیں بھی ناچ گانوں کا دن ہے، یہ عجیب عجیب طرح سے غیر انسانی امور کو انجام دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پشت پر اور اس کے پیچھے ہماری ایک لمبی داستان۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ملک آزاد ہوا اور یہ تحریک آزادی لڑی گئی، جنگ آزادی لڑی گئی، جہاد حریت اور جہاد آزادی لڑا گیا، جہاد آزادی ہوا، یہ الفاظ آپ حضرات استعمال کرتے ہیں، یعنی ملک کو آزاد کرایا گیا۔ ملک کو آزاد کرایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک پہلے غلام تھا اور غلامی سے چھڑایا گیا، غلامی سے آزادی حاصل کی گئی۔ غالباً اس کے لیے ہم بولتے ہیں کہ ملک ہمارا غلام تھا اور اس کو ہم نے آزاد کرایا۔ عام طور پر یہ بات بھی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا، یعنی سفید چہرے والے اور گوری چمڑی والوں نے آ کر اس ملک پر قبضہ جما لیا تھا اور ہمارا اپنا یہ ملک ان کے زیر اقتدار چلا گیا تھا اور زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ ہمارے لوگوں نے تحریک آزادی لڑی اور اس ملک کو آزاد کرایا۔ تحریک آزادی کے بارے میں بھی ایک ذہن یہ جاتا ہے، جب اس کو بیان کیا جاتا ہے یا کرنے کا سننے کا موقع آتا ہے تو ذہن میں یہ عنصر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی بات ہے، یہ کوئی سیاسی تقریر ہے، یہ کوئی سیاسی تقریب ہے، یہ کوئی سیاسی معاملات ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے ذہنوں کو اس طرح متوجہ کرنے اور موڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا تعلق خالص سیاست سے نہیں اور اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں، یہ خالص دین ہے اور یہ خالص مذہب ہے اور یہ خالص دین خداوندی کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی گئی ہے۔ ملک کو آزاد کرانا
یہ صرف ملک کو آزاد کرانا ہی نہیں تھا، بلکہ اسلام اور مذہب اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جن پابندیوں اور جس پریشانیوں کا اندیشہ بزرگوں نے فرمایا تھا، اس سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے اس ملک کو انگریز سے آزاد کرانے کی جدوجہد اور تحریک آزادی کا سلسلہ شروع فرمایا تھا۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو دنیا کے اندر بھیجا، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے اور انبیاء کو کیوں بھیجا گیا؟ انسانوں کو اللہ نے مقام نبوت کیوں عطا فرمایا اور ان کو ذمہ داریاں دین کی کیوں دی؟ مختصر سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، ابو البشر ہیں، انہی سے اللہ نے انسانیت کی ابتدا فرمائی ہے، اور سارے انسان کسی بھی ذات برادری، کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی علاقے کے رہنے والا انسان ہو، وہ سارے کے سارے اولاد آدم میں شامل ہیں۔ سب کے بعد اور سب کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، خدا کے محبوب بندے، اللہ کے مقربین میں سے، اولین میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں اتارا۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کے پیغام کو روئے زمین پر عام کرنا، برائیوں کو دور کرنا اور اچھائیوں کو پھیلانا۔ لہذا جب جس زمانے میں برائی عام ہونے لگی اور جب برائیوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور شر آسمان پر پہنچنا شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شر و فساد کو ختم کرنے اور اپنے محبوب اعمال کو اس روئے زمین پر پھیلانے کے لیے اور اس کی دعوت دینے کے لیے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب برائی عام ہوئی تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ برائی میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ منکرات میں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ انبیاء کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم ذمہ داری عطا فرمائی ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے اور برائیوں سے بچنے اور بچانے کی کوشش کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کتنی جگہ مختلف سیغوں کے ساتھ اس بات کا اظہار فرمایا کہ انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے دنیا کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام جب کوئی منکر وجود میں آیا، اور منکر سے مراد سب سے بڑا منکر ہے جس کا نام شرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ خدا کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک ہی ایک ایسا ناقابل تلافی جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال بد کو اور تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا اور اس نے شرک سے توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ شرک اتنا بڑا منکر ہے، ناقابل تلافی جرم ہے۔ لہذا جب انبیاء کے زمانوں میں بود آیا، دوری پیدا ہوئی، نبوت کے زمانے اور رسالت کے زمانے سے جب ذرا زمانہ آگے بڑھا تو انسانوں کے اندر بہت ساری خرافات پیدا ہونے لگی، کفر و شرک پیدا ہونے لگا، اور جب کفر و شرک حد کو پہنچنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک نبی پیدا فرما دیے اور مبعوث کو فرما دیے، علاقے میں انبیاء بھیجے، قوموں میں انبیاء بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں میں ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلا اور سب سے زبردست جو اصل کارنامہ ہے انبیاء کا وہ ہے کہ انسانوں میں شرک کا ماحول ختم ہو اور وحدانیت عام ہو، اللہ کو ایک مانا جائے، خدا کو ایک تسلیم کیا جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ اصل میں شرک کے خلاف انبیاء علیہ السلام کو ایک تحریک دے کے اللہ نے مبعوث کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شرک سب سے بڑا منکر ہے، اتنا بڑا منکر ہے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا
इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा गुनाह अगर है तो वो शिर्क है। अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला अल्लाह ने मुतय्यन फरमा रखा था और वो सिलसिला जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर आकर के खत्म हो गया। शिर्क को खत्म करने के लिए और वहदानियत को आम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सही अकीदे को और सही मज़हब और सही दीन को पेश करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला जारी फरमा रखा था, वो सिलसिला तो ज़हर हज़रत पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर आकर के रुक गया। शिर्क खत्म हो गया, वहदानियत आम हो गई और अब कोई शिर्क नहीं रहेगा, अब कोई मुशरिक क़यामत तक नहीं रहेगा, अब शैतानियत सर नहीं उठाएगी, अब इब्लीस वजूद में नहीं आएगा, अब दज्जाल पैदा नहीं होंगे, अब दीन के दुश्मन पैदा नहीं होंगे, अब दीन खुदाबंदी को मिस्मार करने वाली ताकतें रूनुमा नहीं होंगी। ऐसा नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर नबुव्वत तो खत्म कर दी गई और इस्लाम का अकीदा, बुनियादी अकीदा इरशाद फरमा दिया गया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इरशाद फरमा दिया गया कि आप ही अब खातमुन नबिय्यीन हैं, आप खातमुर रसूल हैं, अब आपके बाद कोई क़यामत तक रसूल और नबी आने वाला नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से ऐलान फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। लिहाजा अगर कोई दज्जाल और कोई फरेब को देने वाला, कोई दुनिया के अंदर इब्लीस अगर कोई नबुव्वत का दावा करे या आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी की नबुव्वत का कायल हो, वो मुशरिक है, काफिर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो दज्जाल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ज़हनों में ये बात आपकी पैदा करना और बिठाना चाहता था। क्या ये तहरीक आज़ादी है? ये तहरीक आज़ादी क्या है? ये तहरीक आज़ादी नहीं, ये जिहाद आज़ादी है। ये आज़ादी का जिहाद है और जिहाद एक शरई हुक्म शरई लफ्ज़ है और एक इस्लामी इस्तिलाह है और एक शरई इस्तिलाह है। जिहाद करना किसको कहते हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लोग समझते हैं कि शर व फसाद फैलाने, कत्ल व गारतगरी करने का नाम जिहाद है। ऐसा नहीं, शर व फसाद को खत्म करने का नाम जिहाद है, कुफ्र और शिर्क को खत्म करने का नाम जिहाद है। लिहाजा अमन सलामती कायम करने का नाम, इंसानियत को बरूएकार लाने का निज़ाम और इंसानियत को इंसानियत से मरबूत करने का निज़ाम जिस चीज़ के ज़रिए से दुनिया में कायम किया जाता है, वो ज़रिया जिहाद का ज़रिया। इसके तारीख और इसके सभी को ख़राब कर दिया गया। लफ्ज़ जिहाद को गलत माना पहना करके उसको दहशतगर्दी से ताबीर, आतंकवाद से ताबीर करके उसके ऊपर तरह के एतराज़ात किए जाने लगे और उसको खून खराबे कत्ल व गारतगरी से ताबीर किया जाने लगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, शर व फसाद के ख़त्म करने, अमन व सलामती को कायम करने, खुदा के दीन को कायम करने और अल्लाह का भेजा हुआ दीन को इस ज़मीन पर रुए ज़मीन पर फैलाने और उसकी इशाअत करने के तरीक़े इस्तेमाल करने और जो चीज़ रुकावट में आए उसके मुकाबले में मर्द आहन और सद्द सिकंदरी बन के उसका मुकाबला करने को जिहाद कहा जाता है। लिहाजा जिहाद में अमन है, जिहाद में सलामती है, जिहाद में अक़ुव्वत है, जिहाद में भाईचारा है, जिहाद के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ मामलात की उस्तवारी है, हुब्बुल वतनी है, उसके अंदर बगावत नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बाद अब ये सिलसिला नबुव्वत का ख़त्म हो गया, क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला, लेकिन शर व फसाद रहेगा, कुफ्र व शिर्क रहेगा, मुनकर आज़म रहेगा। लिहाजा उस मुनकर और बड़े से सबसे बड़े मुनकर को रद्द करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कौन सी ताकत वजूद में आएगी? अब ये काम कौन अंजाम देगा? अंबिया चले गए, अब कोई नबी भी नहीं आएगा, तो इस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए एक निज़ाम दे दिया और ये इरशाद फरमाया कि देखो, तुम में एक ऐसी जमात का हर वक्त मौजूद रहना ज़रूरी है जो लोगों को भलाई की तरफ दावत दे और लोगों को बुराई से रोके। वही काम जो अंबिया कर रहे थे, वही काम जो अंबिया की जिम्मेदारी थी। अगर अंबिया नहीं रहेंगे तो अंबिया के बाद एक जमात का क़यामत तक ऐसा वजूद बाकी रहना ज़रूरी है जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए और शर से और मुनकरात से उनकी हिफाजत करे। और मुनकर, सबसे बड़ा मुनकर जो है वो कुफ्र और शिर्क है। लिहाजा सबसे पहले ये ज़हन में बिठा लेनी चाहिए बात कि यह हमारी तहरीक आज़ादी का जो बिगुल बजा था, ये कुफ्र और शिर्क के खिलाफ था और ये मुनकर आज़म, सबसे बड़े मुनकर के खिलाफ एक जंग का ऐलान था। मुल्क के अंदर आप देखिए, जहां तक गुलामी की बात है और हिंदुस्तान को गुलाम समझने की बात है, बहुत जगह जाना हुआ, एक सवाल हर एक के सामने रखा,
بڑے بڑے مجموعوں میں اجلاسوں میں رکھا اور ایک بات کہنے کی کوشش کی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انگریز آیا تھا برطانیہ سے، انگریز آیا تھا انگلینڈ سے اور اس نے آ کر کے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حکومت ملک میں ہو گئی تھی اور ہمارا ملک اس کا غلام ہو گیا تھا، اگر کسی دوسرے ملک سے آ کر اس ملک پر قبضہ کر لینے اور حکومت کرنے کا نام غلامی ہے، تو غلامی تو انگریز سے پہلے بھی تھی اور یہ ملک تو انگریز سے پہلے بھی غلام تھا. آپ پوری تاریخ ہندوستان پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شمس الدین التمش ہے، علاء الدین خلجی ہے، اسی طرح قطب الدین ایبک ہے، سارا خلجی ونش ہے اور سارے کا سارا مغلیہ خاندان ہے. یہ سارے کے سارے خاندانوں نے جو ملک پر آ کر کے حکومت کی اور ملک کے اوپر سلطنت کی. یہ بتائیے یہ باہر سے ملک کے آنے والے لوگ تھے یا نہیں؟ اگر کسی باہر کے آنے والے آدمی کے حکومت کرنے کی وجہ سے یہ ملک غلام ہوتا تو انگریزوں سے پہلے بھی جو چاہے وہ افغانستان سے ہو اور چاہے وہ ترکستان سے ہو اور چاہے وہ دوسرے یمن اور دوسرے علاقوں سے ہو، اگر وہ سارے کے سارے لوگ آ کر کے ہندوستان کے اندر حکومت کرنے لگے تو اس دور کو بھی تو دور غلامی کہا جانا چاہیے، لیکن کوئی اسے دور غلامی نہیں کہتا. اور سارا ملک کی تاریخ خاموش ہے اس بات پر کہ اس پورے کے پورے دور میں ملک کے کسی کونے سے تحریک آزادی کا بگل نہیں بجایا گیا. نہ بابر کے زمانے میں تحریک آزادی کا بگل بجا، نہ اس سے پہلے قطب الدین ایبک کی سلطنت میں آزادی کی جنگ چھیڑی گئی، نہ شمس الدین کے زمانے میں اس ملک کو آزاد کرانے کی جدوجہد کی گئی، اور نہ اسی طرح تمام جتنے بھی لوگ ہندوستان میں آئے کسی کی دور حکومت میں تحریک آزادی کا بگل نہیں بجایا گیا. انگریز کے ناپاک قدم ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کے اندر تحریک آزادی کا بگل کیوں بجا؟ ایک سوال اس کو سوچنا چاہیے، پتہ چل جائے گا. اگر اس سوال پر آپ حضرات نے غور کر لیا تو یہ ساری کی ساری تحریک آزادی، یہ جہاد آزادی ہے، یہ سارے کا سارا دین ہے، یہ ساری کی ساری شریعت ہے، یہ ساری کی ساری عبادت ہے، اس لیے کہ یہ کیا کیوں گیا. میں نے آج کیا سب سے بڑا مقصر اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومتیں تھی، وہ اسلام والے تھے، وہ مسلمان تھے، وہاں پر کفر و شرک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے ادوار حکومت میں ذرہ برابر بھی کہیں سے تحریک آزادی کا کوئی بگل نہیں بجایا گیا. لیکن اس ہندوستان کے اندر جب انگریز 1601 میں آیا، 1601 میں انگریز اس ہندوستان میں آیا، ایک ایسٹ انڈیا کمپنی اور ایک مطلب یہ کہ تجارتی ادارے کی بہانے سے اس ملک کے اوپر اس نے قدم رکھا. اس نے یہاں دیکھا کہ ملک ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، ریاستوں میں بٹا ہوا ہے، علیحدہ علیحدہ ریاستوں کے علیحدہ علیحدہ نواب ہیں، علیحدہ علیحدہ راجا مہاراجا ہیں. لہذا اس نے آہستہ آہستہ راجا مہاراجوں کو اور یہاں کے نوابوں کو جنگ کر کے ان کی ریاستوں پر وہ حکومت کرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 1803 کا زمانہ آیا اور 1803 کے زمانے میں اس نے اس ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا اور ہندوستان کی دارالحکومت دہلی کے لیے دہلی پر شبخون مارا اور وہاں کی حکومت کا اس نے فرمانہ اپنے نام پہ لکھوا کر پورے ملک کے اوپر فرما روا ہو گیا اور سارا ملک اس کے اقتدار میں آ گیا. انگریز نے اس ملک کے اندر اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلا ایک اعلان کیا اور سب سے پہلا ایک اعلان یہ کیا کہ یہ ملک یہ زمین خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا، حکم کمپنی بہادر کا اعلان کیا. یعنی کمپنی سے مراد ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو اعلان کرے گی اور جو حکم صادر کرے گی، جو آرڈیننس ہوگا ملک کے اندر وہ کمپنی کا ہوگا اور کمپنی کا آرڈیننس پر سارا ملک جو ہے سرنگو ہوگا. یہ اعلان کرنا تھا. اس ملک کے اندر حضرات اکابر علماء، مشائخ اعظام، اسلام کے جیالے، اسلام کے غیرت مند اور حمیت کے لوگ موجود تھے. ان کے دل کے اندر ایک بات آئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں. قرآن کریم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں. اب تک جو ملک اور ہندوستان اب تک مسلمانوں کے زیر نگی تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی اور کفر و شرک سے پاک سی حکومت. لہذا وہ حکومت اس ملک کے اوپر آ گئی ہے کہ جس نے شرک کا اعلان کیا ہے اور شرک سب سے بڑا منکر ہے. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کہ جس وقت اور جس زمانے میں انبیاء تھے تو ان کی جنگ سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ ان کی شرک کے خلاف تھی. اسی طرح انبیاء کے دنیا میں نہ رہنے اور نہ آنے کی وجہ سے وارثین انبیاء اس ذمہ داری پر فائز ہیں. لہذا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا دینی مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کو زندہ کریں اور انبیاء علیہ السلام کے اس پیغام کو عام کریں کہ جو پیغام انبیاء نے اس پوری انسانیت کو دیا. لہذا
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے اندر یہ اعلان سنا اور یہ اعلان سننے کے بعد اس ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا۔ دارالحرب ہونے کا اعلان کیا تو دارالحرب اعلان کرنے کے بعد اب اس کے ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا فرض ہو گیا، جہاد کرنا فرض ہو گیا، تحریک آزادی فرض ہو گئی، اس لیے کہ ملک کے اوپر ایسی قوم نے قبضہ کیا ہے جو مشرک ہے، ایسی قوم نے قبضہ کیا ہے جو ہندوستان کے اوپر ایک مشرکانہ نظام لانا چاہتی ہے، قرآن کے متصادم نظام لانا چاہتی ہے، قرآن کا ٹکراؤ ہے، اسلام کے احکامات کا ٹکراؤ ہے، لہذا اس وجہ سے اب ملک جو ہے وہ غلام ہو گیا۔ اب غلامی کا تصور آیا، جب غلامی کا تصور آیا تو غلامی سے آزادی حاصل کرنے کا فریضہ اجاگر ہوا تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارثین اور سچے جانشینوں نے باقاعدہ اپنا یہ بگل بجایا کہ ملک جو ہے غلام ہو گیا، اب اس سے آزادی حاصل کرنا ہمارا دینی فریضہ بن گیا۔ جو اب تک دوسرے ملکوں سے آ کر کے اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے والوں کے ادوار حکومت میں تصور نہیں تھا، اب وہ تصور پیدا ہوا تو حضرات علماء نے اس ہندوستان کے اندر تحریک آزادی چلائی۔ تو میں یہ تصور آپ کو دینا چاہتا تھا کہ یہ ملک غلام ہوا تھا، اور غلام اس لیے ہوا تھا کہ یہاں پر شرک کا اعلان کیا گیا تھا، یہاں پر شرک کو عام کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اسلام پر عمل کرنے پر پابندی عائد ہوگی، ہماری نسل مسلمان کیسے باقی رہے گی، یہاں کمپنی بہادر کا حکم چلے گا تو قرآن پر عمل کرنا کیسے ممکن ہو سکے گا، اسلام کے احکامات کو کیسے مانا جا سکے گا۔ ان تمام تصورات کو سامنے رکھ کر حضرات علماء نے اس ملک کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا۔ آپ کو پتہ چلا کہ تحریک آزادی کیوں چلی؟ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ سارے ادھر ادھر کے لوگوں نے جو اس تاریخ بیان کی ہے وہی تاریخ اصل ہے، ایسا نہیں۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو اس آپ نے دہرا دی کہ پہلی بات تو یہ سمجھی جائے کہ کوئی تحریک سیاسی تحریک نہیں، اور یہ جہاد آزادی ہے، یہ کوئی آزادی کی لڑائی سیاسی لڑائی نہیں تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد ہمارے حضرات اکابر کھڑے ہو گئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت مولانا شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے ایک نام باندھا، اپنی جہاد سازی کی اور ایک بٹالین تیار کی، ایک پوری کمپنی تیار کی، اور پھر حضرت نے رائے بریلی سے جہاد کی ابتدا فرما دی، اور جہاد کی ابتدا فرمانے کے بعد بالاکوٹ پنجاب میں جا کر انگریز سے پنجہ آزمائی کی، نظر میں آنکھوں میں ڈال کر کے آنکھیں بات کی، اور اپنی اس تحریک آزادی کے فریضے کو انجام دیا، اور یہاں تک کہ بالاکوٹ کے میدان میں سن 1830 تقریباً 30-31 کے اندر حضرت وہاں پر شہید ہوئے، اور حضرت شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی بالاکوٹ کے میدان کے شہید ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہزاروں مسلمانوں کی جان وہاں پر ٹھکانے سے لگی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ وقت آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے پھر جنگ سازی ہوتی ہے، چٹپٹ وارداتیں ہوتی ہے، باہمی ایک دوسرے کو جو ہے جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تحریک جہاں چل رہی ہے، انگریز اس کا تعاون کر رہا ہے، علماء کو پکڑا جا رہا ہے، سولیوں پر چڑھایا جا رہا ہے، جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، سڑکوں پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ مختصراً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سن 1857 کا زمانہ تھا، سن 1857 کا زمانہ ہے۔ سید الطائفہ حضرت عالم داد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر کمان حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ رحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل احمد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح ایک قافلہ ہے جس نے پورے کے پورے قافلے نے یہ تحریک شروع کی، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ انگریز سے پنجہ آزمائی کی، اور پھر شاملی کے میدان میں سن 1857 میں آمنے سامنے ہوئی۔ یہاں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ ابھی برادران وطن کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 50,000 سے زیادہ علماء کو شہید کیا گیا، پھانسیوں پر لٹکایا گیا، ان کی لاشوں کو چیل کپوں سے نچوایا گیا، ان کو زندہ خنزیر کی کھالوں میں سی کر کے اور جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں چھوڑا گیا، اور ایسی دہشت پھیلا دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ جس کے داڑھی ہو، جو کرتا پہنے، جو ٹوپی ہو اور مولانا ہوگا، اس کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا جائے، اس کو قتل کر کے شہید کر کے پیڑوں پر لٹکا دیا جائے۔ ان کی لاشوں کو عزت کے ساتھ دفن کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے، لہٰذا انگریز نے پھر یہ ظلم و ستم ڈھایا۔
یہی آپ کا شاملی کا میدان ہے جس میں حضرت حافظ ضامن اسد شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے اور 50,000 علماء کام میں آئے. 50,000. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہمارے آپ کے سوچنے کی بات ہے اور یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے. بہا کر خون دل بدلا ہے رنگ پرستہ ہم نے، بہا کر خون دل بدلا ہے رنگ پرستہ ہم نے، سکھائی اندلیبوں کو نئی طرز فغاں ہم نے. قفص سیاد و بجلی کیا فضا بھی دشمنے جاتی، قفص سیاد و بجلی کیا فضا بھی دشمنے جاتی، باہر آتے ہی پھر بھی ردی طرح آشیاں ہم نے. ہماری سادہ روحی پر زمانہ محو حیرت ہے، نصیب دشمنہ کر دی بہار گلستہ ہم نے. فقیہان حرم ردوں کے رتبے کو تو پہچانے، وہیں پر بڑھ گیا کعبہ جبھی رکھی جہاں ہم نے. بہت آخر سے اغیار رستے میں ملے آ کر، بہت آخر سے اغیار رستے میں ملے آ کر، بڑھایا تھا اکیلے سوئے منزل کا رواں ہم نے، بڑھایا تھا اکیلے سوئے منزل کا رواں ہم نے. یہی کرتے ہیں عارف آج بیرون چمن ہم کو، یہی کرتے ہیں عارف آج بیرون چمن ہم کو، چمن میں جن کی خاطر کی چمن آرائیاں ہم نے. میرے محترم یہ تاریخ اور یہ تحریک آزادی سیاسی تحریک نہیں تھی، کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی. یہ منکر عالم، بڑے ایک منکر جس کو شرک کہا جاتا ہے، اس کے خلاف جنگ تھی. یہ خالص جہاد حریت تھا، یہ پورے کا پورا مذہبی تحریک تھی، یہ اسلامی تحریک تھی جس میں ہمارے حضرات اکابر علماء اتنے سربقف ہو کر کے میدان میں رہے. حالات بدلے. سن 1857 کا زمانہ ہے. میرے محترم ہماری کھیل اس میں ختم ہو گئی. 50,000 علماء کو کم ہوتے ہیں، 2 لاکھ مسلمانوں کی تعداد کچھ کم ہوتی ہے. ہمارے حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صدر جمعیت علماء ہند ایک جملہ فرمایا کرتے تھے اور بابا کے دور فرماتے تھے اور تحریک کی سرزمین پہ فرماتے تھے، راجدھانی میں کہتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اور اس کی آزادی میں جتنا مسلمانوں کا خون کام آیا اتنا تو برادران وطن کا پسینہ بھی کام نہیں آیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، بھول گئے، تاریخ بھلا دی گئی اور تاریخ کا روپ بدل دیا گیا. آج 26 جنوری جو منائی جا رہی ہے، یہ ہماری ان سارے بزرگوں کی تحریک آزادی کا نتیجہ تھا کہ جو 15 اگست سن 1947 میں فرمانہ آزادی لکھوایا گیا اور اس وقت فرمانہ آزادی تو لکھا گیا، ملک آزاد تو ہوا لیکن بدقسمتی سے ملک تقسیم ہو گیا، زاویہ بدل گیا، نقشہ بدل گیا، تقاضے بدل گئے، ملک کی حالت بدل گئی، کیفیات تبدیل ہو گئی. میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ملک کے تقسیم ہونے کا شافسانہ نہ آتا اور ملک تقسیم ہو کے کمزور نہ ہوتا تو آج اس ملک کی شان کچھ اور ہوتی. لیکن بہرحال قضاء الہی مشیت خداوندی. اب بات یہ ہے کہ ملک آزاد ہوا، ملک آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم ہو گیا. یہی سن 1857 یہی آپ کا سن 1947 کا زمانہ ہے. سن 1947 سے لے کر کے اب یہ سوچا گیا کہ ملک کیسے چلے گا، اس لیے کہ انگریز کی ڈکٹیٹرشپ تھی، انگریز کا ون مین پاور چلتا تھا، ایک آدمی وائسرائے ہند ہوتا تھا، صرف اس کا آرڈر چلتا تھا. یہاں پر کوئی کیبنٹ نہیں تھی، یہاں پر پارلیمنٹ نہیں تھی، یہاں پر پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں تھا، یہاں پر کوئی کیبنٹ کا الیکشن نہیں تھا، یہاں منترالیہ نہیں تھا، یا کسی کو نظام میں شرکت کا حق نہیں دیا گیا تھا. پورے ہندوستان میں بغیر کسی شرکت غیرے صرف انگریز قابض تھا اور انگریز کا وائسرائے ہند جو ہوتا تھا اسی کا آرڈر چلتا تھا. یہ سوچا گیا کہ اب آئندہ جب ملک ہمارے ہاتھ میں آئے گا اور ملک آزاد ہوگا تو ملک کے اندر کیا نظام چلے گا. سوچا گیا اس کے واسطے قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کمیٹی میں ڈاکٹر راجندر پرساد ہیں، پنڈت نہرو ہے، پنڈت مدن موہن مالویہ ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت ڈاکٹر منصور، حضرت ڈاکٹر مختار انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ حضرات علماء پر مشتمل ایک 19 آدمیوں کی کمیٹی ہے جس میں ہے ڈاکٹر امبیڈکر، جس کو بابا امبیڈکر کہا جاتا ہے. ان کو اس کی کمان دی گئی اور ان کی کمان میں یہ پوری 19 آدمیوں کی کمیٹی تشکیل دے کر ملک کیسے چلے گا، ملک میں قانون کیا چلے گا، ملک کیسے آگے بڑھے گا، ملک کے چلانے کا قانون مرتب کرنے کے واسطے ان حضرات کو مکلف کیا گیا. حکومت بنی، یہاں پر ایجوکیشن کا نظام آیا، اوقاف کا نظام آیا، مسلمانوں کے نمبر 1 کا مسلمان بن کے رہ کر کے زندگی گزارنے کا وہ معاملہ آیا. یہاں پر ہمارے زندگی کے باقی رہنے اور ہماری نسلوں کے آگے بڑھ کر مسلمان باقی رہنے کا مسئلہ آیا تو وہ اکابر جو سن 1857 سے بچے کچھ تھے، وہ حضرات اکابر جو آخر میں رہ گئے تھے، انہوں نے گھٹنے ٹیکے، انہوں نے باقاعدہ اپنا خون گاڑ دیا اور اس
وہ ساری چیزیں قانون میں منظور کرائیں جو ہمارے بقا کا اور ہمارے تحفظ کا ضامن ہو سکتا ہے، لہذا یہ دستور بنا۔ یہ دستور جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، یہ دستور جس کو سمویدھان کہا جاتا ہے، یہ ہمارا آپ کا یہ دستور اساسی، یہ قانون ہند مرتب کرنے کے بعد اب اس کو نافذ کرنے کی تاریخ متعین کی گئی۔ ہمارا اپنا ملک ہوگا، ہمارا اپنا قانون ہوگا، ہمارا اپنا سمویدھان ہوگا، ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوگا، ہم اپنے آزاد ہوں گے اپنے قانون میں، لہٰذا وہ قانون سیکولرزم پر، ڈیموکریسی پر مبنی، جمہوریت پر مبنی وہ ایک قانون مرتب کیا گیا۔ کہ ڈیموکریسی کیا ہے، یہ سیکولرزم کیا ہے، یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس ملک کے اندر، اس لیے کہ بعد میں تاریخ لمبی تھی، میں نے بیچ میں سے شارٹ کی ہے، اس لیے کہ وقت کم ہے، یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا اس کے اندر اولین رول ہے مسلمانوں کا، علماء کا اولین رول ہے اس کے اندر، تو دراصل دوسرے ہمارے حضرات برادران وطن جو گاندھی جی کے مطلب یہ ہے کہ زیر نگرانی اور گاندھی جی کے ساتھ جو جڑ کر کے تحریک میں شریک ہوئے، یہ تو معاملہ تقریباً 1921 کا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے اور مالٹا کی جیل سے واپس آ کر کے بمبئی بندرگاہ پر ان کا استقبال کیا گیا، تو گاندھی جی تو اس میں ان کے استقبال میں شریک تھے۔ یہ گاندھی جی بھی زخم خوردہ تھے، یہ افریقہ میں پڑھتے تھے، وہاں گوروں نے، چونکہ وہاں بھی انہیں گوروں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، ظالموں کی حکومت تھی، تو ایک مرتبہ گاندھی جی سفر کر رہے تھے فرسٹ کلاس میں ٹرین میں، انگریز نے یہ سمجھا کہ یہ کالا ہمارے ساتھ سفر کرنے کے لائق نہیں، رات کا وقت تھا، ٹھنڈک وہاں کی بڑی زبردست مشہور ٹھنڈ ہے، افریقہ کی جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے تو بڑی زبردست قاتلانہ سردی ہوتی ہے، ایسے سردی کے موسم میں گاندھی جی کو ڈنڈے سے باہر پھینک دیا تھا۔ لہٰذا گاندھی جی کا دل بھی دکھا ہوا تھا اور وہ بھی انگریز کے مخالف تھے۔ جب یہ تحریک دیکھی، حضرت شیخ الہند تشریف لا رہے ہیں مالٹا کی جیل سے، تو آپ کے استقبال میں پہنچے، ان کو وہاں شریک کر دیا گیا اور شریک کرنے کے بعد تحریک میں شامل کر کے ان کو بھی اپنا تحریک آزادی کا ہیرو بنایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک لمبی داستان ہے اور ایک لمبی بات ہے، لیکن ان کو جو اس وقت تک موہن داس کرم چند گاندھی کے نام سے تھے، مہاتما کا لقب دے کر اور ان کا اعزاز بنا کر ہمارے اکابر علماء نے ان کو اپنی تحریک میں شامل فرمایا۔ ملک آزاد ہو گیا، آزاد ہوتے ہوتے تقسیم ہو گیا، حالات کتنے خطرناک تھے اور حالات کیسے پرآشوب تھے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کتنی آبادی مقدر میں تھی، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، اور کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ آزادی کے بعد مسائل کھڑے ہو گئے، قتل و خون شروع ہو گیا، فسادات شروع ہو گئے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جانے لگی، ان کی املاک لوٹی جانے لگی، ان کی دکانوں کو لوٹا جانے لگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج تک جو حالات پرآشوب ہمارے سامنے ہیں وہ کسی کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ تحریک آزادی تھی، یہ جہاد آزادی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس ملک کے اندر ہمارے حضرات اکابر علماء نے، مسلمانوں نے سر مندر کی بازی لگا کر اس کو منزل تک پہنچایا ہے۔ سن 1947 میں آزاد کرایا اور سن 1947 سے آزاد کرانے کے بعد تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں ایک ڈیموکریسی پر مبنی، جمہوریت پر مبنی ایک قانون مرتب کیا، جس کو سن 1950 جنوری سن 1950 میں لاگو کیا۔ سن 1950 کے اندر جنوری کی 26 تاریخ کو اس ملک کے اندر وہ کانسٹیٹیوشن عام کیا جو تقریباً 2.5 سال کی مدت میں مرتب کیا گیا تھا، اور آج کا دن 26 جنوری کا دن سن 1950 کا دن ہے کہ ہندوستان اپنے قانون کے تحت آیا، اپنے اصول کے تحت آیا، آزادانہ نظام کے تحت آیا، مسلمانوں کو کیبنٹ بنانے کی اور یہاں کے رہنے والوں کو اپنی حکومت تشکیل دینے کا حق ملا، پارلیمنٹ بنانے کا حق ملا، الیکشن لڑنے کا حق ملا، اور یہاں پر ہم سب کو ووٹ دینے کا حق ہوا اور اس ہندوستان کے اندر اپنا نظام قائم کرنے کا حق ملا۔ یہ آزادی کی نشانی ہے، یہ جمہوریت کی نشانی ہے، یہ ڈیموکریسی کی آزادی کی نشانی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ سیکولرزم لایا جائے، اور سیکولرزم کس کو کہتے ہیں؟ سیکولرزم کا مطلب بہت سے لوگ تو بہت افراط کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سے تفرید کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سیکولرزم بے دینی کا نام ہے، سیکولرزم نادینی کا نام ہے، سیکولرزم فلاں چیز کا نام ہے، اور کوئی اتنا سیکولر بن جاتا ہے، اتنا سیکولر بن جاتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے۔ یہاں سیکولرزم کی صحیح تصویر یہ بزرگوں کے سامنے جب سیکولرزم آیا تھا، جب بزرگوں کے سامنے ڈیموکریسی آئی تھی، جب جمہوریت کا نظام آیا تھا، تو اس ہندوستان کے اندر یہ تصویر تھی ڈیموکریسی کی،
اور یہ تنویر تھی سیکولرزم کی کہ اس ملک کے اندر بسنے والے مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف تہذیبوں کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، لہذا اس ملک کے اندر رہنے بسنے والوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی تشخصات، اپنے مذہبی امتیازات اور اپنی تعلیم دینی کے ساتھ، اپنی مذہبی تعلیم کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہوگا۔ قانون میں وہ دفعات موجود ہیں، لہذا ہر ایک اقلیت ہو یا اکثریت اس ملک کے اندر اپنے مذہب پر باقی رہنے میں آزاد ہوگی، اپنے کلچر میں آزاد ہوگی، اپنی تہذیب میں آزاد ہوگی، اپنی تعلیم میں، اپنی زبان میں آزاد ہوگی۔ یہ جس تمام چیزوں کی آزادی پر مشتمل ایک نظام تھا، اس کو سیکولرزم کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ سیکولرزم پر مبنی قانون نافذ ہوا تھا، اس لیے ہمارے آپ کے واسطے خوشی کا مقام ہے۔ یہ پوری کی پوری تحریک چلی، ان حضرات علماء کا تذکرہ کیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے، حضرت شیخ الہند نے کتنی تنظیمیں بنائی، کبھی جمعیت الانصار قائم کی، کبھی ایک تنظیم صبرۃ التربیت قائم کی، ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اب جیل میں ہے۔ اور اسی جیل کے زمانے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صاحب الہند مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات اکابر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ جو مل جل کر کے بیٹھے اور انہوں نے سن 1919 میں جمعیت علماء ہند ایک تنظیم اور ایک جماعت جو ہے اس کے نام سے قائم فرمایا۔ یہ جھنڈا آپ دیکھیں، یہ تحریک آزادی میں 26 جنوری کو جھنڈے کا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جمعیت علماء کی نشانی، یہ جمعیت علماء کا جھنڈا ہے، اور جمعیت علماء کا جھنڈا نہیں۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا فتح مکہ کا، جناب رسول اللہ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں اور فاتحانہ انداز میں تشریف لا رہے ہیں، اور آپ اس وقت بادشاہ ہیں، اور آپ اس وقت خلیفہ ہیں، اور آپ اس وقت حاکم ہیں، بحیثیت حاکم کے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہی جھنڈا آپ علیہ السلام کا جھنڈا ہے، یہی جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، یہی جھنڈا حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہے، یہی جھنڈا عثمان غنی کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں پٹیاں اگرچہ ذرا سے کم زیادہ کر دی ہے، ورنہ تو 5 جھنڈ کا جو ہے اس میں سفید دھاریاں ہیں اور 6 دھاریاں اس میں کالی ہیں۔ ان دھاریوں پر مشتمل، کالی اور سفید دھاریوں پر مشتمل یہ شان فاتحانہ ہے، اور یہ علامت فتح ہے، اور یہ اس وقت کا فتح کا نشان ہے کہ جب جناب رسول اللہ علیہ السلام مکہ تشریف لا رہے ہیں اور فاتحانہ انداز سے آ رہے ہیں اور حکومت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ کا جھنڈا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ تحریک آزادی کے وقت میں 26 جنوری کے پروگرام میں اس جھنڈے کا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک آزادی میں اس جھنڈے کو بھولنا مت، اکابر کو کھو مت دینا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جمعیت علماء قائم ہے۔ جمعیت علماء ہند کا نام آج بھی آپ سنتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہند انگریزی زمانے میں برٹش گورنمنٹ میں قائم کی گئی، اور اس سے پہلے مختلف تحریکات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک جو چل رہی ہے، اسی کا کم از کم ایک تحریک کے انداز میں عنوان متعین ہوا، وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ بس 1947 کا زمانے میں آزاد ہوا ملک، اور اس کے بعد جتنے مسائل آئے ان تمام مسائل میں جمعیت علماء ہند نے سر منتر کی بازی لگا کر مسلمانوں کے مسائل کا تحفظ کیا، مسلمانوں کے وجود کا تحفظ کیا، شاعر اسلام کا تحفظ کیا، مساجد کا تحفظ کیا، مدارس کا تحفظ کیا، شاعر قبرستانوں کا تحفظ کیا۔ یہی وجہ ہے آپ کے کیسے کیسے جیالے، آپ کے قریب کے سہوارے کے رہنے والے حضرت مولانا حفظ الرحمان مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا حسین احمد شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک قافلہ اہل حق ہے، ایک قافلہ اہل حق ہے جنہوں نے ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے اس ہندوستان میں تحریک آزادی لڑی، آزادی کی جنگ لڑی، اور آزادی کے بعد اسلام اور شاعر اسلام اور مسائل اسلام اور مسائل مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنی سر منتر کی بازی لگا دی۔ میرے محترم، جتنے بھی حالات پیش آئے، چاہے وہ آسام کا مسئلہ ہو، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے بابری مسجد کا مسئلہ ہو، تحفظ مدارس کا مسئلہ ہو، جمعیت علماء مسلمانوں کی وہ سنجیدہ قیادت کا نام ہے کہ جس نے اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مسائل کی جنگ لڑی ہے، مسلمانوں کے مسائل کو سنجیدگی سے سوچا ہے، لیکن کہیں بھی جذباتی بنا کر مسلم قوم کو سڑکوں پر اتار کر ان کے دینی جذبات کا غلط استعمال کر کے اپنی سیاسی روٹیاں سینکنے کی میں دلچسپ نہیں رہی۔ ہاں، سنجیدگی کے ساتھ
قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہماری جمعیت علماء نے اس ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کی انتھک کوشش کی ہے، اور آج تک الحمدللہ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری اور قائد ملت حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہ کی زیر کمان عالمی جمعیت علماء اپنے اکابر کی تاریخ سے وابستہ رہ کر اس ہندوستان کے مسلمانوں کے ہر مسائل سے دلچسپ ہے، اور ہر جگہ اور آپ کو میدان عمل میں سرگرم عمل نظر آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کتنا زاویہ ملکہ بدل گیا، ذہنوں میں کیا ذہن کھولا گیا۔ آج کے موجودہ دور کی سیاست کو عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہے، میڈیا سے وابستہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کو جانتے ہیں۔ سارے ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے لیے آج جتنے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں اور جتنی پریشانیاں کھڑی کی جا رہی اور جتنا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی، ان تمام تر مسائل میں وہ ساری باطل طاقتوں کے مقابلے پر اگر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کوئی چیز کھڑی ہے تو جمعیت علماء ہے۔ پلان سے مسلمانوں کے مال کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بحیثیت کیا جا رہا ہے، مسائل میں شمار ہیں۔ میرے محترم عزیزان گرامی قدر، وقت اللہ ہو جائے گا، جمعیت علماء ہند کے بارے میں یہ بات کہہ دینا، آپ حضرات کے کانوں تک پہنچا دینا، یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی ہر ایک دور میں جو علماء کی جماعت، علماء انبیاء کے وارث ہے، علماء انبیاء کے وارث ہے، لہذا کوئی سیاسی جنگ نہیں، کوئی سیاسی جماعت نہیں، کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں، حکومت نہیں چاہتے، حکومت میں نہیں آنا چاہتے، وزارتوں کے خادم ہیں۔ اگر کسی چیز سے دلچسپی ہے تو وہ صرف ہندوستان کے اندر بقاء اسلام سے دلچسپی ہے، تحفظ اسلام سے دلچسپی ہے، تعلیم اسلامی سے دلچسپی ہے، مسلمانوں کے وجود سے دلچسپی ہے، اور جہاں جہاں یہ مسائل متاثر ہوتے نظر آئیں گے وہاں جمعیت علماء آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ کی قیادت کے لیے میدان میں کھڑی۔ اس لیے اس جماعت کو مضبوط کرنا ہمارے آپ کا سب کا فریضہ ہوتا ہے۔ اس ہندوستان کے اندر مسلم کش فسادات کا سلسلہ ایک لمبی فہرست ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ فسادات کا سلسلہ پہنچ رہا ہے۔ آپ نے ابھی فی الحال دیکھا یہ آپ کے مغربی اتر پردیش میں، یہ آپ کے بالکل ایک دم متصل اور آپ کے ضلع سے ملی ہوئی حدود مظفر نگر کی، یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ چند مہینوں سے کیسا مسلمانوں کو ہاپلیس کرنے کی کوشش کی، ان کو دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، ان کو گھیر کے ان کے گھروں کو جلایا گیا، گاؤں گاؤں میں آگ لگا دی گئی، ان کے مکانات پر بلڈوزر پھینک دیا گیا، ان کو کیسا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جوانوں کے خون کی ہولیاں کھیلی گئی، بوڑھوں کی داڑھیاں نوچ کر کے ان کی توہین اور ان کی تذلیل کی گئی، مساجد کے اندر آگ لگائی گئی، مدارس کو کور نظر سے دیکھا گیا۔ میرے محترم حضور و دوست، مظفر نگر کا مغربی علاقہ تو یہ ہمارے آپ کی کثرت کا، مسلمانوں کی کثرت کا، مساجد کا، مدارس کا علاقہ ہے۔ یہاں بھی ان تمام تر بدبختوں نے گجرات کی تاریخ کے دوران میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، اگر وہاں پر کوئی چیز کھڑی ہے تو وہ صرف جمعیت علماء۔ میں یہ بات بتا دوں، بہت سارے لیڈران آئیں گے، مسلم غیر مسلم بھی آئیں گے اور اپنی اپنی کارکردگی کو بتائیں گے، لیکن یہ بتاتا ہوں کہ جن ایام میں مظفر نگر کا فساد ہو رہا ہے، مظفر نگر کا فساد ہو رہا ہے، ان ایام میں مولانا محمود مدنی باہر کے سفر پر ہے، غالباً امریکہ میں تھے، انہوں نے وہیں سے فوراً وزیر داخلہ وغیرہ کو فیصل وغیرہ کیے اور فوراً وہاں سے واپس آئے۔ 9 تاریخ میں فساد ہوا اور 10 تاریخ میں حضرت مولانا محمود صاحب دہلی پہنچے۔ دہلی پہنچنے کے بعد آپ نے جائزہ لیا، میدان عمل میں پہنچنے والے کم ہوتے ہیں، آگ و خون کے ماحول میں اترنے والے بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور بعد میں بڑے بڑے بینر استعمال کر کے اپنی ہمدردی کا اظہار کر کے اور تمام توجہات اپنی طرح مرکوز کرانے کے لیے بہت لوگ میدان میں آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، مولانا اسد مدنی کہ یہ نور نظر ہدایت ملت کا منظور نظر ہے، حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہ نے کیا کارنامہ انجام دیا، سوچنے کے لائق۔ آگ و خون کا ماحول ہے، کوئی لیڈر جا نہیں رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں پہنچا، کوئی مسلم تنظیم نہیں پہنچی، آپ کو الحمدللہ بہت بڑی سیکورٹی بھی حاصل ہے، گورنمنٹ کی طرف سے حفاظتی انتظامات ہیں، ان کو باقاعدہ Z+ سیکورٹی حاصل ہے، ان کو بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ثابت راجیہ سبھا کے ممبر ہیں، ثابت راجیہ سبھا کے ممبر ہی نہیں ہیں، وہ ایک بہت بڑی تنظیم کے روئے رواں بھی ہیں، اور ابھی حال میں آپ نے سنا ہوگا کہ پوری دنیا میں 162 لوگ اور وہ 162 لوگ مؤثرین قسم کے لوگوں کی فہرست بنائی گئی، تو اس میں الحمدللہ مولانا محمود اسد مدنی کا نام آتا ہے۔ اتنا فیمس انسان ہے جس فیمس ہونے کی وجہ سے اس کو سیکورٹی دی گئی۔ ابھی
गुजरात चले गए और उनको Z+ से कोठी मिल गई, उनको बुलेट गाड़ी मिल गई, तो लोगों ने शोर मचा दिया, अहबाब ने एतराज़ात बुलंद कर दिए, ज़बानें लंबी कर दी और उनको मोदी का मेहमान होने का ऐलान कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये तुर्फा तमाशा है कि जो आदमी काम करता है उसी को लोग निशाने पर डालते हैं। मौलाना महमूद हसन मदनी है, रात का वक्त है, कहीं जाते यानी सवेरे तकरीबन 8-9 बजे दिल्ली से देवबंद जाने का प्रोग्राम है, पूरी सिक्योरिटी के साथ जाते, Z+ सिक्योरिटी के साथ जाते, लेकिन हजरत ने ये सोचा अगर सुबह को मेरे साथ सिक्योरिटी गई, मुझे हुदूद मुजफ्फरनगर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जैसे आमतौर पर सारे लीडरान और सारे के सारे रहनुमान सियासत अगर वो ये मतलब ये है कि तमाशा दिखाते हैं और वो ये ड्रामा करते हैं कि पूरी फौज के साथ जाते हैं, और जब उनको रोक दिया जाता तो अखबार में बहुत मोटा सा छपता कि फलां लीडर जा रहा था, उसको मौके पर रोक दिया गया और मुजफ्फरनगर और फसाददा इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी। हाईलाइट होते हैं। मौलाना ने ये नहीं किया, सुबह में नहीं गए, दिन में नहीं गए, बल्कि रात के 4 बजे तनहा अपनी गाड़ी में बैठ के, तनहा वो आदमी एक पुलिस वाला उनके साथ नहीं था, तनहा अपनी गाड़ी में बैठ करके मुजफ्फरनगर पहुंचे। ये कैसे दिल की बात है, मुसलमानों से दिलचस्पी की बात है, मुसलमानों की हिफाजत की बात है, मुसलमानों के मसाइल को समझने की बात है। तनहा रात के अंधेरे में तनहा एक गाड़ी में बैठ करके ये शख्स मुजफ्फरनगर पहुंचा, जहाँ उस वक्त तक कोई लीडर नहीं पहुंचा था, कोई जमात नहीं पहुंची थी, कोई तंजीम नहीं पहुंची थी। हजरत मौलाना ने कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया, FIR दर्ज कराने का इजहार किया, SP से मिले, DSP से मिले, IG से मिले, DIG से मिले, सबको फोन किए, सबको मतलब ये कि फैक्स वगैरह किए, ये सारी कानूनी कार्रवाई की। मैं याद करना चाहता हूँ कि जमीयत उल-मुजाहिद है जो मुसलमानों के साथ हर जगह हर मैदान में न सिर्फ ये कि कांधे से कांधा मिला के खड़ी है, बल्कि ये मुसलमानों के मसाइल के लिए सफाफल की जमात, सफाफल की जमात। आज आप देख रहे हैं ये सर्दी का मौसम है, ये कोहरे का मौसम है, इसमें कभी कभी बारिश भी आ रही है, कितने घरों में आदमी महफूज होकर ठिठुर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 2-3 मरतबा मुजफ्फरनगर इलाके में जहाँ कैंप है, जो लोग गैर महफूज थे उन्होंने जान बचा करके रातों को भागे, जंगलों की तरफ भागे और रास्ते नहीं मिले, बहुत सारे ऐसे खंडरात से गुजरते हुए अपने किसी महफूज मकाम पर पहुंच गए। अब उनको मदारिस में, उनको मसाजिद में, उनको स्कूलों में, उनको और जगह पर ठहराया गया। झुग्गियाँ पड़ी हुई है, पलाश की झुग्गियाँ पड़ी हुई, हम देख कर क्या है, खानदान के खानदान उसमें किसी खुले आसमान की तरफ के नीचे रह रहे हैं, बारिश भी हो रही है, कोहरा भी पड़ रहा है, सर्द हवा भी चल रही है, नौमौलूद बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े कमजोर मर्द औरत भी हैं, और वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अब आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क से, तमाम इलाके से कंबलों का जाना, हर और इसी तरह लिहाफों का जाना, खुर्द-ओ-नोश के अशिया का जाना यकीनन बहुत है, लेकिन क्या जिंदगी और आदमी कब तक जिंदगी गुजारेगा? ऐसे भय में मुब्तला हो गए, ऐसी दहशत में मुब्तला हो गए कि जिन गाँवों से उनके घरों को जला करके निकाला गया और उनको कत्ल करके निकाला गया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया गया, आज वो लोग यहाँ झुग्गियों में रहना, यहाँ की सर्दी को बर्दाश्त करने पर मजबूर है, लेकिन उस कौम को दहशत की वजह से अपने घरों की और गाँव की तरफ लौटने को आमादा नहीं। मेरे मोहतरम, मुसीबत कभी भी किसी पे भी आ सकती है, मुसीबत कभी भी किसी पर भी आ सकती है। इस्लाम का दायरा, इस्लाम की बुनियादी खिदमत यह है कि किसी परेशान हाल का काम आना, किसी परेशान हाल का काम आना, किसी मुसीबत ज़दा को मुसीबत से निकालने की कोशिश करना, किसी परेशान हाल के लिए, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसके वास्ते ढारस बन जाना, यह हमारा आपका दीनी फरीज़ा बनता है। जमीयत उलमा ने जहाँ बहुत काम अंजाम दिए, वहाँ जमीयत उलमा ने उनको महफूज मकामात पर जगह खरीद कर उनके रहने के लिए मकानात की तामीर का सिलसिला शुरू किया, मकानात की तामीर का सिलसिला शुरू किया, रूम बनाए गए और उनको उसके अंदर रहने के लिए उनका बंदोबस्त किया गया और उनकी बाज़ाबादकारी के लिए बाकायदा पूरे मुल्क से अपील की गई। अहले खैर हजरात ने ताउन पेश किया। उस वक्त तो एक छोटा रूम बनाना जिससे अंदर 2-4-5-6 आदमी की फैमिली आराम से रह सकती है, एक ऐसा प्लांट बनाने के लिए और एक ऐसा घर बनाने के लिए, ऐसा रूम बनाने के लिए 1,30,000 रुपए उसकी कीमत, उसकी लागत जोड़ी गई और ये मुतालबा किया गया कि मुसलमानों से गुजारिश की जाए, हमीयत इस्लामी के हामिलीन से ये गुजारिश की गई कि इंसानियत नवाजो और मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखने वालों और इस्लाम को और कलमा के साथ अपने हमदर्दियाँ पेश करने वालों, ये आज हमारे और आपके ताउन के लिए खड़ा होने का मकाम है कि जो लोग साए में गैर साए के आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए घरों के मकानात के बनाने का सिलसिला जारी है। बताइए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जमीयत उलमा के पास कहीं से बजट नहीं आता, जमीयत उलमा अमेरिका से नहीं लाती, जमीयत उलमा कहीं बाहर मुल्कों से नहीं
फिर मुसलमानों के इन तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए तैयार रहती है। और हमारे सामने और आपके सामने एक तकाजा है कि 1,20,000 एक रूम की कीमत और उसकी लागत मुतय्यन की गई है, जो मुसलमानों की बाद आबादकारी के लिए जमीयत उलमा ये काम कर रही है। बताइए इसके अंदर कोई ताउन करना चाहिए या नहीं? अरे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये 26 जनवरी का दिन है, ये हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के लाने का दिन है, यहाँ पर जमहूरी निजाम लाने का दिन है। अपना कानून अपनी आज़ादी की खुशी में हमारे झंडे फहराए जा रहे हैं, हमारा तिरंगा लहरा रहा है, हमारे लाल किले की पसीन से सदर जमहूरिया पूरे मुल्क से मुखातब है। आज हिंदुस्तान के मसाइल को देखने के लिए क्या हमें कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए? अगर ये है तो आप हजरात अपना ताउन पेश करें, अगर यह है तो आप हजरत अपना ताउन पेश करें। आपके अपने इस गांव के रहने वाले ये हमारे मोहतरम जनाब मौलाना अशरफ अली साहब दामत बरकातुहुम हैं, ये जमात के साथ वाबस्ता ही नहीं बल्कि ज़िले की जमात में अहम मकाम रखते हैं, नायब सदर भी हैं आपकी जमीयत उलमा ज़िला मुरादाबाद के, और जमीयत उलमा मुरादाबाद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब कासमी दामत बरकातुहुम की तशरीफ फरमा है। और ज़ाहिर बात है हर जमात की एक चेन होती है, हर जमात की एक कड़ी होती है, ये हमारी जमात की एक अहम कड़ी है, हमारी जमात की एक चेन है। इनके वास्ते से हमारा सूबे में जाएगा और सूबे से मरकज में जाएगा और फिर हमारा वो बेसहारा मुसलमानों के लिए उनके रहने और सर छुपाने का जरिया बनेगा। इंशाअल्लाह आप हज़रात इसके अंदर काम करवाएंगे ना। 1,20,000 एक रूम का मिसाल के तौर पर लागत मुतय्यन की गई है। आप हज़रात जरा सी देर में जितना भी मुमकिन हो सके आप हज़रात क्या बोल दीजिए, लिख दिया जाएगा, बाद में दे दीजिए या बाद में बता दीजिए। लेकिन इस वक्त मैं आपके ज़हनों को मुतवज्जह करना चाहता था, ये 26 जनवरी ये आज़ादी का दिन मनाना और ये तहरीक आज़ादी मनानी, ये दरअसल हमारी इस तारीख के पीछे हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, हम कुर्बानियों को बताते रहेंगे, नस्लों को पता चलता रहेगा। हम और आप अपनी इस जमात के निज़ाम से इंशाअल्लाह जुड़े रहेंगे।